الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سيما محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأوليائه ذوي التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا شہزادہ گلگو قبا یا سیدہ امداد کن قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات کرام، اللہ جل جلالہ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے کچھ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے اہل سنت و جماعت کے مبارک طریقے پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی ادب و عقیدت و احترام و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پایہ فضل، انعام و احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ خیر عطا فرمایا. یہ اسی کی توفیق ہے کہ ہم اور آپ اس کے ذکر، اس کے حبیب پاک کے ذکر،
اور اس کے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں مجتمع ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے جو نظام عالم کو قائم فرمایا ہے، اس نظام عالم کو قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس میں سب سے اہم انبیاء و مرسلین عظام ہیں، اسی کے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی ہے۔ فرشتوں کی جماعت وہ ایسی ہے جو حد و حساب سے، گنتی سے اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ ہم اور آپ اس کی گنتی سے قاصر ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ کیوں؟ متعدد احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر صبح 70,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، وہ واپس ہوتے ہیں تو شام 70,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے۔ اور ان فرشتوں کا معاملہ یہ ہے جو ایک بار آ گیا اسے دوبارہ قیامت تک آنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے ہوں گے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ کوئی حد و حساب ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبیاں ہیں۔ اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کر کے ہم پر جو احسان عظیم کیا ہے، فرشتے جیسی نوری مخلوق بارگاہ رسالت میں زندگی میں ایک بار حاضر ہوتی ہے، اور ہم جیسے سیاہ دل گناہگار خطاکار سیاہکار بدکار ناہنجار قصورواروں کو اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرما رہا۔ یہ کتنے کرم کی بات ہے، کرم بالائے کرم کی بات ہے۔ ایسے ہی اللہ کی جو مخلوق ہے، یہ فرشتوں کی جو جماعت ہے، اس میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو آسمان دنیا پر گشت کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جہاں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اس کے بندوں کی طرف سے، تو وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں سنو سنو، ہمارا مدعا، ہماری منزل، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ دیکھو دیکھو فلاں مقام پر اللہ کے چند بندے اکٹھا ہو کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، آؤ ہم اور آپ اس محفل میں شریک ہوں گے۔ چل ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ہی ہیں یہاں پر، نہیں نہیں، ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں، ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں جو اس نوری مخلوق کو دیکھ سکیں۔ اس کا کوئی چپا اللہ کے فرشتوں سے خالی نہیں۔ اب ذرا انعام و اکرام تو دیکھو اللہ وحدہ لا شریک کا، اور یہ وہ لوگ بھی سن لیں جو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سننے کی گھر سے کوشش کر رہے ہیں۔ گھر سے سنو گے الگ بات ہے، لیکن جب اس محفل میں آ کر کے بیٹھو گے یہ الگ بات ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے کا جو صلہ ملے گا تمہیں وہ الگ مقام رکھتا ہے۔ جانتے ہو جب یہ محافل مقدسہ ختم ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں،
اس کے بعد محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بتاؤ ذرا، آپ جس رب کی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، جو بھی سمجھ لو، اس کی ذات پر کیا اعتقاد ہے تمہارا؟ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ سمیع و خبیر و علیم و بصیر ہے، وہ جانتا تھا، جانتا ہے یہ میرے فرشتے آ کہاں سے رہے ہیں، کس مقام سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ معلوم فرماتا ہے کہ کہاں سے آنا ہو رہا ہے تمہارا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں فرشتے، اے اللہ، ہم جس مقام سے آ رہے ہیں، جس جگہ سے آ رہے ہیں، وہ جگہ وہ تھی جہاں تیرے چند مخلص بندے تجھے یاد کر رہے تھے، تجھے پکار رہے تھے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری تعریف و توصیف کر رہے تھے، تیرے حبیب کا ذکر مبارک کر رہے تھے۔ اے اللہ، وہ تیری بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تجھ سے مدد طلب کر رہے تھے، تجھ سے توبہ و استغفار کر رہے تھے، تجھ سے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اچھا میرے بندے مجھے یاد کر رہے تھے، مجھے پکار رہے تھے، میرا نام لے رہے تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، تم گواہ ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ تم گواہ ہو؟ کہتے ہیں ہاں اے اللہ، ہم عینی شاہد ہیں، تیرے بندے وہاں تھے۔ بعض تو نام بھی لے دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں موجود تھے وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان فرشتوں سے جو گھروں میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سن لو، سن لو، ابھی وقت ہے، آ جاؤ اللہ کے گھر آ جاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک اس محفل میں شریک ہونے والوں کے لیے جو انعام و اکرام و احسان فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جتنے لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سب کی بخشش و مغفرت کر دی۔ اب بھیا جو محنت کرے گا وہ صلہ پائے گا، جو آئے گا وہ بخشش پائے گا، جو شریک ہوگا وہ نجات حاصل کرے گا۔ یہ محفلیں تو بار بار میسر نہیں ہوتی زندگی میں، نہ جانے ہمارے کتنے وہ عزیز اقربا، دوست، احباب و رفقا جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج قبر کے اندھیری تاریکی میں موجود ہیں۔ قبر کا حال تو مردہ ہی جانے کے کیا گزر رہی ہے اس کے اوپر۔ یہ رابعہ بصریہ تھوڑی ہیں، حضرت رابعہ بصریہ ہماری مائیں بہنیں بھی تو سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی تو سن رہی ہیں، ان تک بھی تو کچھ پیغام ہمارا پہنچنا چاہیے۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ کی کنیزیں ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزیں ہیں، انہیں بھی تو حق پہنچتا کہ وہ بھی دین کو سنے سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمت والرضوان کا جب وصال ہو گیا تو ایک بزرگ نے عالم خواب میں انہیں دیکھا اور ان سے معلوم کیا، کہو رابعہ کیسے گزری؟ فرمایا کہو رابعہ کیسے گزری؟ کہتی ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو کہتے ہیں جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا، اتار دیا، تو کوئی آیا نہیں تمہارے پاس، کچھ پوچھا نہیں تمہارے پاس؟ تو کہتی ہیں کیوں نہیں آیا؟ جو مقرر تھے وہ آئے،
جو ان کے ذمے ڈیوٹی تھی سوال پوچھنے کی انہوں نے پوچھا، تو پھر کہا کہو کیا جواب دیا تم نے؟ کہا میں جواب کیا دیتی؟ فرمایا میں جواب کیا دیتی؟ ارے بھائی کیا سوال تھا؟ کہا اس نے فرمایا، اس نے پوچھا من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ تو کہا تم نے کیا جواب دیا؟ تو کہتی ہیں میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ جس نے تجھے مجھ سے یہ سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس نے تجھے مجھ سے یہ سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے اسی کے پاس جاؤ واپس، اس سے یہ پوچھو، اس سے یہ عرض کرو میری طرف سے، اپنی اربوں خربوں مخلوق کے اندر تو اپنی ایک رابعہ کو نظر انداز نہ کیا تو تیری ذات تو عالم میں یکو تنہا تھی، تو تیری رابعہ تجھ سے کیسے غفلت کر لیتی؟ تیری رابعہ تجھ سے کیسے غفلت برتتی، کیسے بھول جاتی تجھے تیری رابعہ؟ تو کہتے ہیں کیا ہوا پھر؟ کہنے لگی ہوتا کیا، ابھی تک تو کوئی پلٹ کے آیا نہیں مجھ سے اگلا پوچھنے کے لیے، آرام سے سو رہی ہوں۔ تو سنیں حضرت فاطمہ کی کنیزیں، حضرت رابعہ بصریہ کی کنیزیں، سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کی خدمت کے بعد گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ ایسی متقیہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، ساجدہ، راکعہ تھی کہ جس کی دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، قاصر۔ حضرت سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب دن بھر کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب نیت باندھتی تھی رات میں، تو رات میں نیت باندھتی ہی تھی وہ۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ فجر کی اذان دیتے تو حضرت فاطمہ بارگاہ الہی میں عرض کرتی، اے اللہ کیا تو نے کوئی ایسی رات نہ بنائی جس میں تیری فاطمہ تجھے دل بھر کے سجدہ کر لیتی، تیری حمد و ثنا بیان کرتی، تیری پاکی، تیری عظمت، تیری بزرگی بیان کرتی۔ پھر کہتی ہے اے بلال تجھے بھی چین نہیں ہے، تھوڑا تو انتظار کر لیتا۔ یہ جذبہ فرط محبت میں کہا تھا، حالانکہ شریعت انہی کے گھر کی ہے، طریقت انہی کے گھر کی ہے، حقیقت انہی کے گھر کی ہے، معرفت انہی کے گھر کی ہے۔ اللہ کو ان سے زیادہ کون پہچاننے والا ہے؟ جن کے بابا جان سید المرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے حجرہ مبارکہ میں بند ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے مبارک پر آ کر کے دستک دیتی ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہتی ہیں جب سرکار نے آواز دی کون تو میں نے کہا عائشہ، میں نے کہا عائشہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کون عائشہ؟ حضرت ام المومنین کو تعجب ہوتا ہے کہ آج میرے آقا عائشہ کو نہیں پہچان رہے۔ کہتی ہیں میں نے پھر کہا عائشہ بنت ابی بکر، عائشہ وہ جو ابو بکر کی بیٹی ہے۔ تو اندر سے جواب آتا ہے کون ابو بکر؟ اللہ اللہ،
آقا فرماتے ہیں کون ابو بکر؟ ام المومنین کو ذرا سا احساس ہوا، پھر کہتی ہیں بیٹے بیٹھ جا میرے، نہیں بیٹا بھیا لکڑی اکڑی مت لو، میرے بچوں کو ہی بیٹھنے دو، کوئی بات نہیں میرے بچے بیٹھ جاؤ بیٹے، تمہارا بھی مطلب کی باتیں کروں گا تم بھی سنو گے، فکر مت کرو۔ اب تمہاری امی کے باتوں، امی کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ وہ بھی سن لیں، تمہاری اصلاح و تربیت کر دے، پھر تمہارا بھی، پھر تمہارے ابا بھی بیٹھے ہوں گے ان کا بھی ذکر کروں گا، فکر مت کریو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے محلے والے دلدار لوگ ہیں، جاندار لوگ ہیں، کون کہتا کہ محلے والے آتے نہیں ہیں مسجدوں کے اندر؟ ہاں دیکھو کیسے آ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، خود نہیں آ رہے ہیں بچوں کو بھی لا رہے ہیں، آئیں گے بستر گرم گرم چھوڑ کے، جسے اللہ کی رضا چاہیے وہ آئے گا، انشاءاللہ آئیں گے۔ ہمیشہ اپنے بھائی کے معاملے میں حسن نیت رکھنا چاہیے، بدگمانی حرام ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی حرض مرض میں مبتلا ہو، وہ نہیں آئے تو ہم بدگمان کیوں ہو جائیں بھائی؟ ہم بدگمان نہیں ہوتے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوگی جو نہیں آیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مجبوری کو دور فرما دے، اسے صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، کہ وہ اس کے گھر تک نماز کے لیے حاضر ہو جائے، اس کے گھر کو آباد کریں۔ یاد رکھو جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد فرماتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بات کہاں تھی؟ حضرت ام المومنین کہتی ہیں میں نے کہا عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آقا فرماتے ہیں جواب آتا اندر سے کون ابو بکر؟ گھبرا جاتی ہیں، کہتی ہیں، پھر کہتی ہیں تیسری بار میں نے کہا ابو بکر ابن قحافہ، قحافہ کا بیٹا ابو بکر، اپنے دادا کا بھی نام لیتی ہیں۔ تو پھر آقا اندر سے جواب آتا ہے، فرماتے ہیں کون ابو قحافہ؟ ام المومنین کہتی ہے میں گھبرا گئی، میں نے سوچا آج کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے نہ آج اپنی عائشہ کو پہچان رہے ہیں، نہ اپنے دوست یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو پہچان رہے ہیں، نہ اپنے صحابی ابو قحافہ کو پہچان رہے ہیں۔ کہنے لگیں کہ میں گھبرا کے واپس ہو گئی، پلٹ گئی۔ کچھ لمحے کے بعد سرکار جو ہے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، حجرے سے باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو ام المومنین جو ہے دبے پاؤں قریب ہوئیں، سلام عرض کیا، سرکار نے جواب دیا معمول کے مطابق تھے، فرمایا کہو عائشہ خیریت تو ہے سب، کیا معاملہ ہے؟ تو اب کہتی ہے اللہ کے رسول کو ہوا کیا ہے آج؟ ابھی تو اپنی عائشہ کو پہچان نہیں رہے تھے، اپنے یار غار ابو بکر کو پہچان نہیں رہے تھے، اپنے صحابی قحافہ کو نہیں پہچان رہے تھے، اب کہہ رہے کہو عائشہ کیا حال ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول کیا ہوا تھا؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں بھی دروازے پر آئی، میں نے دستک دیا، میں نے یہ سب پورا واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ لی مع اللہ وقت، ہماری زندگی میں ہمارے معاملات میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں ہم ہوتے ہیں اور ہمارا رب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی ملک مقرب کو بھی پر مارنے کی گنجائش نہیں ہوتی، جبریل بھی وہاں نہیں آ سکتے۔ اس وقت، اس لمحے، اس وقت صرف ہم ہوتے ہیں، ہمارا خالق ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں ہمارا مالک ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں ہمارا رازق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا کون ہے؟ بات کہاں سے کہاں چلی تھی؟ اسی لیے فرمایا احادیث مبارکہ میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپے کو پہچان لیا
اپنے آپ کو اپنے اندر کی حقیقت کو سمجھ لیا، اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ اسی لیے اولیاء کاملین کو عارف باللہ کہہ کر کے یاد کیا جاتا۔ تو امام حسن مجتبی اور امام حسین سے بڑھ کر عارف باللہ کون ہے؟ ان کی ذوات مقدسہ اللہ اللہ صبر و استقامت کے عظیم پہاڑ تھے۔ یاد رکھو شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ میں بولو، میرا مزاج تو یہ بھیا، مجھے تقریر وقریر آتی نہیں ہے، میں باتیں کرتا ہوں بیٹھ کے، جیسے پڑھاتا ہوں مدرسے میں بیٹھ کے ایسے ہی پڑھا لیتا ہوں۔ مجھے جواب دیو گے، میرے مزاج سے بہت سے لوگ واقف ہیں، بہت سے لوگ نئے چہرے ہیں وہ واقف نہیں ہوں گے۔ جواب دیو گے تو جواب ملے گا، تبھی آگے بڑھوں گا۔ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے گفتگو؟ ہاں؟ شہادت کی کیا قسمیں ہیں؟ دو۔ ایک شہادت شہادت سری، ایک شہادت شہادت جہری۔ شہادت سری کہتے ہیں چھپی پوشیدہ شہادت، اور شہادت جہری کہتے ہیں کھلی ہوئی اعلانیہ۔ اور یاد رکھو جو امتحان، جو دین میں ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ پھر فرماتا پروردگار لا یکلف اللہ الا نفسا وسعہا، اللہ کسی جان کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی طاقت کی بقدر مکلف کرتا ہے۔ آدمی مثال کے طور پر توانا ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اچھا بیمار میں چیخیں پکارنے لگتا ہے لیکن مرتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تکلیف اتنی ہی دیتا ہے اللہ جتنی کی برداشت کی وہ قوت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگ ہلکی سی سوئی لگتے ہی چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ سوجا بھی گھسڑ دو تو آواز نہیں نکلتی۔ کیوں؟ کبھی اسپتالوں کے چکر لگاؤ تو پتہ چلے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ان حالتوں میں جائے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں وہ چیزیں دیکھ لی ہیں، بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ ریڑھ کی ہڈی کا جو پانی نکالتے ہیں نا، کس انداز سے نکالتے ہیں، اس کی گردن ادھر سے مڑوڑتے ہیں، اس کی ٹانگوں میں ہاتھ ادھر سے ڈال کے ایسے دباتے ہیں اسے کہ وہ بینڈ ہو جاتا ہے، نہیں بالکل مڑ جاتا ہے، تب جو ہڈیوں کا جو بیچ کا جو حصہ ہے وہ کھلتا ہے۔ اس کھلے ہوئے حصے میں اتنی موٹی سوئی ڈال کر کے پھر پانی نکالتے ہیں، چیخیں نکل جاتی ہیں، چیخیں۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہر مومن مسلمان کو ایسے امتحان سے بچائے، ایسی آزمائشوں سے بچائے پروردگار عالم۔ جو دین میں، عقیدے میں، عمل میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی اور سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، ان دونوں کو آقا نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا فرمایا؟ میرے بیٹے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا سیدہ شبابی اہل الجنہ، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، سردار۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر حضرت امام حسن جب پیدا ہوئے، اتنے حسین و جمیل، سبحان اللہ، اتنے حسین و جمیل، جس کے نانا اتنے حسین ہوں بے شک، کیا بات ہے، تو ان کا نواسا کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبی جب پیدا ہوئے تو نور چھن چھن کے جو ہے بٹ رہا تھا ان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے انہیں
اپنی گود مبارک میں لے کر بے شک پیار فرمایا، اذان دی کانوں میں، اور پھر اپنی زبان فیض ترجمان امام حسن مجتبیٰ کے دہن مبارک میں دے دیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے نانا جان کی زبان چوس کر کے دل کو ٹھنڈک، راحت و سکون پہنچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو کچھ نانا جان کے پاس تھا وہ سب نانا جان نے زبان کے ذریعے اپنے نواسے کو پلا تو دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی حال حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئے تب بھی سرکار نے انہیں اپنی گود مبارک میں لیا، اذان دی، اور پھر اپنی زبان فیض ترجمان کو ان کے دہن اقدس میں رکھا، جسے امام حسین نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے چوسا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب امام حسن مجتبیٰ دونوں بھائیوں کا ذکر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک کو نظر انداز کر کے دوسرے کا ذکر کر دیں، حق دونوں کا برابر ہے۔ منصب شہادت میں دونوں برابر کے حقدار ہیں، کوئی کم نہیں ہے۔ بے شک بے شک دونوں قسم کی شہادت دونوں نے پائی ہے۔ بے شک۔ جب امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے حضرت سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہا، اپنے شوہر سے کہا، کیا آپ اپنے بیٹے کا کوئی نام تجویز فرمائیں گے؟ ذرا غور سے سننا میری بات کو، ذہن حاضر ہے نا؟ میں جو گفتگو کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ بے شک ہاں بے شک۔ بھیا میں نے پہلے ہی کہہ دیا، نہ میں واعظ ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ میں مقرر ہوں، مجھے چیخنا چلانا نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا، حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا، کیا آپ اپنے اس بیٹے کے لیے کوئی نام تجویز کیا ہے آپ نے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں، آقائے کائنات نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آقا کے ہوتے ہوئے علی یہ جرأت اور بے باکی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا تشریف لاتے ہوں گے، وہی اذان بھی دیں گے اور وہی نام بھی تجویز فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار تشریف لائے، سرکار کی گود میں حضرت امام حسن کو دے دیا۔ دینے کے بعد حضرت علی نے سرکار سے عرض کیا، ہاں سرکار نے خود حضرت علی سے فرمایا وہی سوال، وہی بات جو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے علی، کیا تم نے، ہوتا ہے ماں باپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دادا دادی نانا نانی سے پہلے ماں باپ کچھ پہلے ہی سوچ کے رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا ہوگا تو یہ ہوگا، بیٹی ہوگی تو یہ ہوگی۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، پتہ نہیں کون کون سے نام، منسا اور تنسا اور پنسا اور پپو اور ٹپو اور چپو اور لمبو اور لڈو، پتہ نہیں کیا کیا نام جو ہے وہ تجویز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بچے کا جب نام رکھا جائے وہ اسلامی نام ہونا چاہیے اور بہت چھوٹا نام ہونا چاہیے، زیادہ لمبا چوڑا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نام کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے یقیناً۔ اب اگر اسے کوئی الجھن، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے تو راحت تو اللہ کے ذکر میں ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے اللہ کے اسماء گرامی میں سے کوئی نہ کوئی اسم اعظم نکال کے اس مصیبت زدہ کو دے دیتے ہیں۔ اب اسم اعظم نکلتا کیسے ہے؟ جو اس کا نام ہے اس کے نام کے عدد کے مطابق
اللہ وحدہ لا شریک کے اسماء صفاتیہ میں سے کوئی نام، ایک نام مل جائے یا دو ناموں کو ملا کر وہ عدد پورا ہوتا ہو، یہ اس کا اسم اعظم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس کا اسم اعظم ہوتا ہے۔ اب اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا، اس کی برکتیں کیسے حاصل کی جائیں گی، تو بزرگوں نے جو طریقہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس عدد کو ڈبل پڑے گا، وہ اس عدد کو ڈبل پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر 1100 عدد بن رہے ہیں اس کے نام کے، تو اسے 2200 مرتبہ پڑے گا۔ اب اگر اس کے عدد کے 2500 یا 3000 بن رہے ہیں تو اس کا ڈبل پڑے گا، 6000 یا 5000۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھ نہیں رہا، 6000 کا وظیفہ پڑے گا یہ بیٹھ کے۔ کہے گا ملا جی تم ہی پڑھ لو، مولوی صاحب تم ہی پڑھ لو، سید صاحب آپ ہی پڑھ کے دعا کر دیو، بس ملے یوں تو کرے کیوں؟ کیوں؟ حضرت کے پاس آ جائیں گے پیچھے، امام صاحب بڑا پریشان ہوں، 10 روپے کا لڈو لے کے آگا، کہے گا حضرت فاتحہ دلا دیو، بڑی پریشانی ہو رہی، 10 روپے میں جو ہے 900 کو دور کر دیا بیٹھے ہوئے، پڑھتا خود نہیں ہے۔ ارے جس کے دل کو چوٹ لگتی ہے، جتنا درد اسے ہوتا ہے، سامنے والے کو کیا احساس ہوگا؟ سامنے والے کو کیا احساس ہوگا؟ ہاں بھائی لاؤ تیرے دل کی تسلی کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، پھر کہتا ہے کہ حضرت کوئی کام بنا نہیں۔ ارے بنے گا کیسے جب تجھے دکھا نہیں؟ ارے بنے گا کیسے جب تجھے دکھا نہیں؟ یہاں جب دکھتا ہے نا تبھی کام بنتا ہے، جب دکھا ہی نہیں تو کام کہاں سے بنے گا بھائی تیرا؟ باتوں میں بات نکل جاتی ہے، پھر کہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے اسلامی نام رکھو اچھے پیارے، جس کا معنی اچھا ہو، چونکہ اس نام سے زندگی پر اس کی اثر پڑتا ہے بچے کی۔ اور فرمایا سب سے پہلے جب بیٹا پیدا ہو جائے تو اذان دے کر اگر تم نے کوئی نام اس کا تجویز نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام محمد رکھ دو یا احمد رکھ دو۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں جس کا نام محمد یا احمد ہوگا اس پر جہنم کی آگ حرام۔ کل فرشتے پکاریں گے محمد آ جاؤ، تو جتنے نام ہوں گے محمد کے وہ سب آ جائیں گے، سب کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اور بزرگوں کا طریقہ یہی تھا۔ میرے استاد گرامی حضرت خلیفہ حضور مفتی اعظم قطب عالم حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی سید شاہد علی میاں صاحب علیہ الرحمت والرضوان جب بھی اپنے یہاں کوئی پروگرام کرتے تھے تو سب سے پہلے مدرسے کے بچوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے یہاں کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں مدرسے کے طلبہ سب سے پہلے کھانا نہ کھاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جس کے نام میں لفظ محمد ہوتا تھا ان کو پہلے دسترخوان پہ بٹھانے کی عادت ڈالتے تھے۔ فرماتے تھے جب یہ بیٹھ جائیں، جب یہ مہمانان رسول کھا لیں تو ان کے کھانے کی برکت سے پوری محفل میں برکت رہے گی۔ وہ عالم حق آگاہ تھے، عالم باعمل تھے، علماء کی عزت، ان کی عظمت، ان کی صحبتوں کو جو ہے وہ جانتے تھے۔ اسی لیے فرمایا جو مدرسے کے بچے ہیں انہیں خالی نہ سمجھنا، وہ چلتے تو زمین پر ہیں لیکن اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، پروں کو۔ وہ جس کے حق میں دعائیں برکت فرما دیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور اس دعا پر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء و حفاظ و قرائے ذوی الاحترام ان کا احترام کرو، ان کی بے ادبی آخرت کا خسارہ ہے، خسارہ۔ یہی ہمیں حضرات اہل بیت اطہار کی سچی تعلیم و ہدایت ہے۔ بات آئی تھی
بات آئی تھی کہاں پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور امام حسن مجتبیٰ کو گود میں لیا، اور لینے کے بعد مولائے کائنات سے پوچھا ہم واپس پلٹ آئے اپنی جگہ پر نہیں آئے؟ کیوں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت علی سے پوچھا اے علی کیا تم نے اپنے بیٹے کا کوئی نام تجویز کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں علی آپ کا یہ کیسے جرأت کر لے گا، اس کی ہمت کیسے ہو جائے گی آقا کی موجودگی میں؟ تو سرکار فرماتے ہیں اچھا کوئی نام تجویز نہیں کیا؟ تو پھر دیکھو کیا پیاری بات آقا نے ارشاد فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی پھر ارے میرے رب کے ہوتے ہوئے میں اپنے نواسے کا نام تجویز کر لوں، میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا بات، سمجھ میں آئی بات؟ تو جبریل امین سدرا کے مکین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی، عرض کیا بات سلام، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب امت کے طبیب، سبحان اللہ، آپ کو علی سے ایسی ہی نسبت ہے، بے شک، آپ کو علی سے ایسی ہی نسبت ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حضرت ہارون علی نبینا علیہ السلام سے تھی۔ تو میرے ہارون کے بچوں میں میرے ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا۔ کیا تھا؟ شبر تھا، لہذا اپنے نواسے کا نام بھی اسی مناسبت سے شبر رکھ لیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی؟ فرمایا اسی مناسبت سے شبر رکھ لیجئے۔ سرکار نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا اے میرے جبریل شبر جو ہے یہ عبرانی زبان کا نام ہے اور میں عربی ہوں، تو عبرانی کا عربی سے کیا مماثلت ہے؟ تو حضرت جبریل امین مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے رب نے فرمایا ہے اپنے نواسے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام شبر پر ہی رکھنا ہے، اور شبر کو عربی میں حسن کہتے ہیں، آپ اپنے نواسے کا نام حسن رکھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ بے شک بے شک، کیا امام حسن کا نام کس نے رکھا؟ خلاق کائنات نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ وحدہ لا شریک نے۔ بے شک، یہ ہے امام حسن مجتبی، اور انہی کے نام پر تصغیر شبر کی شبیر تھی اور حسن کی حسین ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے اہل بیت اطہار کی عظمت و فضیلت و برکت۔ اب بات پھر پلٹ کے آ جائیے، کیا ٹائم ہو رہا ہے حضرت؟ 10:30 بجے تک کا ٹائم ہے، میں اپنی بات کو آخر میں لے کے آ رہا ہوں انشاءاللہ، جلدی نپٹیں گے، کہیں بعد میں کوئی نہ سمجھے کہ سید صاحب تو مائک پکڑ کے بیٹھ گئے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین کی ولادت ہو گئی، سرکار نے دونوں کو اپنا بیٹا کہا، ارشاد فرمایا دنیا کا مزاج الگ ہے کہ نسل جو ہے باپ سے چلتی ہے، نسل جو ہے باپ سے چلتی ہے،
لیکن میری فاطمہ کے بچوں کا نسب ماں سے پہچانا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری فاطمہ کے بچوں کا نسب ماں سے پہچانا جائے گا, ماں سے. آج دنیا والے اب لا رہے ہیں کہ ماں کا نام بھی رجسٹریشن میں موجود ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ باپ ایک نہیں ہوتا, ماں ایک ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہ حلالی ہے یا حرامی ہے, ماں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا, باپ بھی نہیں بتا سکتا. یہی تو ہوا تھا, ولید ابن مغیرہ نے کہا تھا سرکار کو, جب مجنوں پاگل کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک, تو بالفاظ دیگر قرآن نے 10 گالیاں دی ہیں ولید ابن مغیرہ کو. اس کے 10 عیب گنائے ہیں قرآن کے اندر. صرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل مجنوں کہا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, تو اس میں 10 عیب گنائے. 10واں عیب کہا عتل بعد ذالک زنیم, یہ حرامی بچہ ہے, حرامی بچہ. اس کی اصل میں خطا ہے, نسل میں خطا ہے. بے شک. تو ولید ابن مغیرہ سیدھا اپنی ماں پہ جا کے چڑھ بیٹھا سینے پہ, کہنے لگا محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. آج تک وہ حالت کفر میں کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا. آج بہت سے بدبخت کلمہ پڑھ کے, نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کے, حج کر کے, زکات دے کے, صدقات و خیرات و حسنات کر کے سرکار کی ذات اقدس میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا تھا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. ارے نجدیوں, کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دو, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب, آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ہی مان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ حالت کفر میں کہہ رہا کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے, نہ محمد کے خدا نے جھوٹ بولا. 10 عیب گنائے ہیں محمد کے خدا نے, 9 عیب تو میرے اندر ہے, میں جانتا ہوں. 10واں عیب تجھ سے متعلق ہے, یہ بتا میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں. تو ماں کہتی ہے محمد نے سچ کہا, اس کے رب نے سچ کہا. تیرا باپ کھجلی کی بیماری میں تھا ملوث, اس نے ایک ایسی دوا کھا لی جس سے وہ نامرد ہو گیا. اس کے کوئی اولاد نہ تھی, دولت بہت تھی. عرب کا دستور یہ تھا جس کی اولاد نہ ہو, دولت ہو, وہ چھین لیتے تھے. مجھے خوف پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت مجھ سے چھن جائے. تو میرے گھر میں جو بکریاں چراتا تھا نا چرواہا, میں نے اس سے منہ کالا کیا تھا, تو اس چرواہے کی ناجائز اولاد ہے, تو یقیناً حرامی بچہ ہے. تو محمد نے سچ کہا, اس کے خدا نے سچ کہا. سبحان اللہ. تو کیا پتا چلا اس سے, جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا میں بے ادبی و گستاخی کرے گا, وہ حلالی نہیں ہو سکتا. اس کی اصل میں خطا ہوگی, اس کی نسل میں خطا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا, پلٹ یا وہیں پر, دنیا کی نسل باپ سے, میری فاطمہ کے بیٹوں کی نسل ماں سے پہچانی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان. سمجھ میں آئی بات؟ تو بیٹے کہلوائے. اور ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ سیدنا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, سر مبارک سے لے کر ناف مبارک تک ہم شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بالکل مشابہ تھے سرکار کے. سرکار کو رکھ لیں, امام حسن کو رکھ لیں, جو رخ زیبا
پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہی رخ زیبا امام حسن مجتبیٰ کا پروردگار نے بنایا تھا، عکس ذات مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے حضرت امام حسین نافع مبارک سے لے کر پائے اقدس تک سرکار کے مشابہ تھے۔ جب ایک دن حضرت امام حسن بچوں میں کھیل رہے تھے، جیسے بچے کھیل رہے ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر نے جیسے حسن مجتبیٰ کو دیکھا، دوڑ کر جا کر کے امام حسن کو گودی میں اٹھا کے سینے سے لگا کے اتنا پیار کیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ہم شبیہ رسول اللہ ہے، یہ ہم شبیہ رسول اللہ ہے، یہ ہم شبیہ رسول اللہ ہے۔ حضرت علی مسکراتے رہے دیکھ کر، وہ بدبخت ہے، عقل کے اندھے ہیں، جو حضرت علی اور حضرات شیخین کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ رافضیت ہے، رافضیت۔ حضرت صدیق اکبر حضرت علی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور مولا کائنات حضرت صدیق و فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ان میں تو کوئی دوریاں نہیں تھی۔ ان ظالموں نے امت کو غلط پیغام دینا شروع کر دیا کہ ان میں کچھ دوری تھی، ان میں کوئی دوری نہیں تھی۔ حضرت علی کا صاف فرمان ہے، مجھے کوئی بھی ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دے، اگر دے گا تو میں اس پر حد جاری کر دوں گا، کوڑے برساؤں گا اس کے اوپر۔ جب خود صاحب معاملہ یہ فرمائے تو ہما شما کی کیا حیثیت اوقات، وہ بھی 1400 سال کے بعد۔ بے شک۔ اور اے ظالموں، تمہیں کوئی اور دوسرا نہیں ملا امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، تفریق کرنے کے لیے، سنیوں کو آپس میں لڑانے کے لیے؟ یہ سب جاہل، جپٹ، ان پڑھ، گنوار لوگ ہیں جنہیں اردو صحیح سے نہیں آتی، وہ قرآن کی تفسیریں بیان کر رہے ہیں، جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں آتا، وہ فقہ کی کتابیں لیے فقہ ما فقہ بیان کر رہے ہیں، اور چند آوارہ قسم کے لوگوں کو مرید کر کے جبے قبے دستار باندھ کر، الٹے سیدھے ہرے جھبے نیلے پیلے چوغے پہن کر بیٹھ کر، ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں ڈال کر بھگلا بھگت بنے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، حضرت امام حسین نے فرمایا ہے۔ ارے ظالموں، کچھ آخرت کی فکر کرو، فکر۔ دنیا 2 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی۔ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ کل جب حوض کوثر پر ملو گے، امام عالی مقام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری عطرت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر کے ملیں گے دونوں۔ جب نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر بٹتا ہوگا، امت لائن میں لگی ہوگی، تم بھی لگے ہوگے لائن میں، اس وقت کہو گے جب پہنچو گے تو سرکار رخ زیبا پھیر لیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ ظالموں، تمہیں اس حدیث رسول کا بھی کوئی پاس لحاظ نہ رہا۔ آقا فرماتے ہیں میرے سارے صحابہ عادل ہیں، اللہ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فیصلہ فرما دیا اللہ نے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ ارے ظالم، تجھے یہ اختیار دیا کس نے؟
سارے صحابہ کے لیے حکم ہے یہ، کوئی مستثنا نہیں ہے صحابیت سے۔ جو پہلے والے ہیں وہ بھی اس میں ہوں گے، جو آخری صحابی جو سب سے آخر میں ایمان لے کر کے آئے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی صحابی اس سے جدا نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی غوث و قطب و ابدال بھی مقام صحابیت کو پہنچ نہیں سکتا، ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، تو حضرت ابو بکر و صدیق و عمر و فاروق کے مرتبے کو کہاں پہنچ جائے گا؟ حضرت علی نے صاف ارشاد فرمایا ہے، آقا نے ان سے فرمایا تھا، اے علی تیرے معاملے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، ہلاک۔ تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مماثلت حاصل ہے، ان کے بھی حواریوں نے، ان کے بھی ماننے والوں نے انہیں نبی کی بجائے خدا کا بیٹا مان کر اپنی آخرت برباد کر لی، اور تمہارے معاملے میں بغض و حسد کر کے اپنی آخرت برباد کر لی۔ ایسے ہی اے علی تیرے معاملے میں بھی دو گروہ جہنم میں جانے والے ہیں، ایک وہ جو تیرے معاملے میں غلو کرے گا، تیرے معاملے میں غلو کرے گا، غلو، غلو کا مطلب سمجھے؟ بڑھانا، مرتبے سے اوپر کو اٹھانا، اور دوسرا گروہ تجھ سے حسد و بغض و عناد کر کے جہنم میں جائے گا، غلو کر کے رافضیت گئی پانی میں، اور حسد و بغض و کینہ کر کے خارجیت جہنم میں گئی۔ سب سے پہلا حضرت علی پر کفر کا فتویٰ دینے والے یہ خارجی ہیں، خارجی۔ کبھی موقع رہا زندگی میں تو اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ میں بار بار اپنی تقریروں میں اسی لیے زور دیتا ہوں اس پر کہ میرے آقا نے جہاں یہ فرمایا کہ کتاب اللہ اور عطرت رسول اللہ کو تھامے رہنا، وہی آقا نے میرے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء اور پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا، اہل بیت اطہار کی کشتی میں بیٹھا، وہ نجات پا گیا۔ کشتی آج بھی ستاروں کی چال سے چلتی ہے، بغیر ستاروں کی چال کے کشتی چلتی نہیں۔ تو کیا مطلب؟ میرے اہل بیت کشتی ہے، میرے صحابہ ستارے ہیں، ان کی اقتداء کرنا، ان کی ہمراہی اختیار کرنا، جنت کی طرف سدھار جاؤ گے، جنت تمہاری ہوگی۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہیت ہو جائے گی، وہی غرق ہو جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ نے دو آنکھیں دیے حق دیکھنے کے لیے، دونوں کھلی رکھو، ایک آنکھ بند کر لو گے تو کانے ہو جاؤ گے، کانے، اندھے لنگڑے لولے کانے کو کچھ نظر نہیں آتا، ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہتا ہے۔ جب دونوں آنکھیں کھول کے رکھو گے تو حاصل ہوگی ہدایت۔ اور اللہ نے دونوں آنکھیں دی ہے، ایک علم کی آنکھ، ایک عشق کی آنکھ۔ علم ملتا ہے درسگاہ سے، عشق ملتا ہے خانقاہ سے، دونوں کو پکڑے رہو، دونوں کو پکڑے رہو، نہ علماء کے معاملے میں بدگمان ہو، نہ مشائخ اہل سنت جو باعمل ہے، جو سنی صحیح العقیدہ ہے، ان کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، عافیت و سلامتی میں رہو گے۔ وہ کسی سلسلے سے وابستہ ہو، سلسلوں کی جنگ نہ چھیڑنا۔ جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، آخری سانس تک ہمارا رہے گا۔ کسی سلسلے سے وابستہ ہو، کسی سلسلہ حقہ سے، شرط یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ یہ ڈھونگی نہیں، یہ ڈھونگ رچانے والے ملنگ نہیں،
اس پر کبھی بولوں گا. بات بڑھ رہی ہے آگے کو اپنی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ کہاں سے ہوئی تھی بھائی؟ میں آگے بڑھ گیا. بتاؤ واپس ذرا مجھے کہیں. نہیں وہ بہت پرانی ہو گئی حضرت, پیچھے چلے گئے. وہ بھی بہت پیچھے جائے. ان سے پوچھ رہا ہوں میں, ذرا یہ بتاؤ بھائی, تم لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہو, بتاؤ بات کہاں سے بڑھ گئی آگے؟ میرا یہی مزاج ہے بھیا. ارے کون سی دنیا میں ہو؟ بچوں کے لیے تو چلو وہ بھی سکون سے بیٹھ کے سن رہے ہیں. دیکھو سمجھ میں آئی؟ چلو درود پاک پڑھو. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں بھی نہیں معلوم؟ ہاں ارے کہاں پرانے اس میں جا رہے ہو اتنی دور. ہم شبیہ مصطفیٰ کہاں سے چلی تھی بھائی؟ بات بتاؤ تو ذرا بتاؤ. نام بہت دور ہو گیا. ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر دوڑے حضرت حسن کو اٹھا لیا. یہی تو تھی, یہیں سے تو بڑی بات آ گئے. کہاں دماغ ہے تم لوگوں کا؟ بتاؤ. حاضر دماغی رکھو بھائی, موجود رہو, غائب مت ہو جاؤ. کوئی جذب تھوڑی ہو رہی ہے یہاں پر, کوئی سکر کے عالم میں تھوڑی جا رہا ہو. وہ غوث اعظم کی محفل تھی. آئے سمجھ میں, ہم جیسے نالائق تھوڑی, ہم تو نالائق لوگ ہیں. آئے سمجھ میں, اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری ہر غلطی اور خطا کو معاف فرما دے اور اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما دے. اپنا سچا مطیع اور فرما بردار بندہ بنا لے. بس ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. حضرت امام حسن کو حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھا لیا. ایک موقع پر حضرت, دیکھو رواداری, دیکھو بدگمانی حرام ہے مومن کی ایک دوسرے مومن کے ساتھ. ہم یوں ہی اہل بیت کا نعرہ نہ لگائیں. جان دے دیں گے, قربان ہو جائیں گے, لوٹ جائیں گے, پٹ جائیں گے. جب موقع آئے گا تو سب سے پہلے جوتی چھوڑ کے بھاگنے والا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے پہلے جوتی چھوڑ کے بھاگے گا. میں تھوڑی کہہ رہا تھا بھائی, وہ کوئی اور لگا رہا تھا نعرہ. سمجھ میں آ رہی؟ یہ حال ہے ہماری محبتوں کا. کیا ذرا غور کرو, سوچو, کیا ہم واقعی جو محبت اہل بیت ہے کیا ہم اس میں کامل ہیں؟ نہیں ہے. ہماری محبت سچی ہے؟ نہیں ہے, جھوٹی ہے, جھوٹی. ہم جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت اطہار کا. اگر ہم سچے ہوتے تو اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں بساتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو حضرت امام حسن سرکار کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے, زیادہ عمر نہیں تھی, چھوٹے ہی تھے. حضرت صدیق اکبر منبر رسول پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. سامنے سے حضرت امام حسن آ گئے, چھوٹے سے تھے. آتے ہی, ارے بیٹے بات سنو ہماری. آتے ہی جو ہے انہوں نے, امام حسن نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا, میرے نانا جان کے منبر سے اترو نیچے. حضرت علی بھی موجود ہے مسجد کے اندر, مسجد نبوی میں. حضرت حسن کہتے ہیں ننھے ننھے ننھی ننھی زبان سے فرما رہے, میرے نانا جان کے منبر سے اترو نیچے. تو حضرت صدیق اکبر فوراً نیچے آ جاتے ہیں, فوراً نیچے آتے ہیں اور اٹھا کر ایک دم سے سینے سے چپٹا کے پیار کرتے ہیں. کہتے ہیں یقیناً یہ تمہارے نانا جان کا منبر ہے, میں تو ان کا ایک ادنا سا معمولی سا خادم و غلام ہوں. حضرت علی فوراً کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین. امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر کو ملا ہے. حضرت ابوبکر کا لقب تھا خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ الرسول. سمجھ میں آئی بات؟ کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین, میں اس سے بری ہوں, میں نے حسن کو یہ نہیں سکھایا ہے. دیکھیے جہاں غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی اسی کو کاٹ دیا. یہ ہے طریقہ اصلاح کا.
آج اگر ہمارے بچوں میں کسی محفل میں آ کر کسی کے تعلق سے اگر کوئی بات کہہ دے تو فوراً ہم بدگمان ہو جاتے ہیں، اس کی ماں نے سکھا کے بھیجا ہوگا، اس کے باپ نے کہا ہوگا۔ بتاؤ بچوں کو کیسی تعلیم دے رہے ہیں؟ ابھی پدی نہ پدی کا شوربہ ابھی سے آ کے میرے منہ لگ رہا۔ یہ کبھی کبھی چند بچوں کے اندر یہ فطری باتیں ہوتی ہیں، فطری باتیں، یہ کسی کے سکھائے سے نہیں سیکھتے ہیں، وہ خود ہی بول جاتے ہیں کبھی کبھی۔ تو اس لیے بدگمانی حرام ہے، ہمارے معاشرے میں ہے نہیں ہے یہ باتیں، اسے دور کرنا چاہیے نہیں، یہ سنت علی ہے نہیں ہے۔ اگر علی سے محبت ہے تو اس پر عمل کرنا، نہیں ہے تو دعویٰ جھوٹا ہے ہمارا۔ کیوں؟ حضرت علی فوراً کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے خلیفۃ المسلمین، میں حسن کے ان جملوں سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے حسن کو کچھ نہیں کہا ہے نہ کچھ سکھایا ہے۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میرے علی، اے علی، میں تمہاری ذات سے بدگمان نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم نے نہیں سکھایا یہ بات اسے حسن، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ ممبر انہی کے نانا جان کا ہے۔ کیسا کردار ہے ہمارے ان اسلاف کا، ہمارے ان بزرگوں کا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو کھنگا لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں کہ ہم ہیں کہاں پر، کس دنیا میں ہیں۔ تو حضرت امام حسن سرکار کے سر مبارک سے لے کر ناف مبارک تک مشابہ، اور امام حسین ناف مبارک سے لے کر پائے اقدس تک مشابہ، دونوں بیٹے ہیں سرکار کے، اور کسی اور کے بیٹے نہیں، سرکار کے بیٹے، اس لیے امتحان بھی اتنا ہی ہوا ان کا۔ اور ہمیشہ یہ دیکھو، ایک چیز دیکھو، امام حسین کا واقعہ کوئی چھپا ہوا واقعہ ہے؟ کوئی چھپا ہوا واقعہ نہیں، سرکار کی حیات ظاہری میں یہ آیا ہو چکا تھا۔ حضرت جبریل امین آئے، آنے کے بعد کربلا کی مٹی لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آج جس کے گلے مبارک کو آپ چوم رہے ہیں، کل آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے نام لیوا اسی گلے مبارک کو تلوار سے کاٹ دیں گے، تن سے جدا کر دیں گے۔ بس اتنا سننا تھا، سرکار کے چشمان مبارک سے آنسو تھے، لیکن دعا کیا کی؟ اگر آقا کہتے ہیں اللہ اسے ٹال دے، اسے ختم کر دے، تو کیا اللہ ٹالتا نہیں؟ لیکن میرے آقا نے کیا کہا؟ اے اللہ میرے حسین کو صبر و استقامت عطا فرما، تسلف فی الدین، استقامت فی الدین کی دولت سے مالا مال رکھنا، میرے حسین کے قدم میں لغزش نہ آنے پائے، امتحان و آزمائش میں اسے کامیاب کرنا، کامیاب۔ سرکار نے حضرت امام حسین کے لیے دعا کی، اور پھر اس کے بعد جو مٹی تھی، سرکار عالم ما کانا و ما یکون ہے، جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کیوں؟ وہ بدعقیدہ ہوں گے سرکار کے علم غیب کے منکر۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے سب کچھ سکھا دیا، بتا دیا۔ ارے جس کا استاد خلاق دو عالم ہو اور جس کا شاگرد رحمت للعالمین ہو، تو استاد جانے شاگرد جانے کہ استاد نے کیا دیا، شاگرد نے کیا دیا، ہما شما کی حیثیت و اوقات کیا، جو علم غیب رسول میں ڈنڈی مارتے پھرے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور۔ کون ہے؟ تو سرکار جانتے تھے کہ میرا حسین جب شہید ہوگا تو میرے اہل بیت میں کون اس وقت موجود ہوگا دنیا میں، میری ازواج مطہرات میں کون اس وقت موجود ہوں گی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کو، ہاں ام سلمہ، کیوں کوئی بات نہیں، پر 5 منٹ اور دے دیجئے، میں روک رہا ہوں۔ ہاں
بس کیا کروں، بات میں بات آ جاتی ہے تو وہ جب تک کہ تار جوڑ نہیں ملیں گے تب تک مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، ازواج مطہرات میں سے، بلانے کے بعد میں وہ مٹی کربلا کی، کربلا اس کی مٹی سرکار نے ام المؤمنین کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی جس دن خون میں تبدیل ہو جائے یاد رکھنا اس دن میرا حسین جو ہے یہ جام شہادت پی چکا ہوگا۔ جس دن میرا حسین جام شہادت پیے گا اسی دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جبریل آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے مجھے اس واقعے کی خبر دی۔ تو یہ تو واقعہ عالم آشکارا تھا، کوئی ڈھکا چھپا تو تھا نہیں، سب کچھ معلوم تھا، ظاہر و باہر تھا۔ اب شہادت کی دونوں قسمیں ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو شہادت سری نصیب ہوئی، زہر دیا گیا۔ اب اس میں بھی بہت سے لوگ رافضی جو ہے بہت تان و تشنیع کرتے ہیں اس کے اندر، یہ تو وہ جانے اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں، لیکن سنیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رہے، محتاط رہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا، حضرت امام علی مقام نے پوچھا تھا اپنے بھائی سے، امام حسن سے پوچھا تھا بھائی جان آپ ہمیں یہ بتا دیجئے اگر آپ کو معلوم ہے کہ زہر کس نے دیا ہم اس سے قصاص لیں گے، قصاص۔ معلوم ہے امام حسن نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اللہ، شہزاد رسول ہے، صبر و رضا انہی کے گھر کا جو ہے، ان کے دروازے کی باندھی ہے، باندھی ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے سب کچھ۔ امام حسن مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا سنو میرے پیارے عزیز پیارے بھائی، میں جسے سمجھ رہا ہوں، میری عقل جس کی طرف جا رہی ہے، میرا گمان جس کی طرف جا رہا ہے، اگر واقعی وہ نہ ہو تو اس کے قتل کا مجرم کون ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے قتل کا مجرم کون ہوگا اگر واقعی وہ نہ ہو؟ میں قاتل بنوں؟ اگر اللہ کے علم میں واقعی وہی ہے تو میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پالنہار توانا و طاقتور ہے، اس سے خود بدلہ لے لے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ ہی سچ کو جاننے والا ہے کہ کون اصل میں مجرم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بدگمانی کر کے میں قاتل بن جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو، میں نہیں چاہتا۔ تم سے بھی میں کہتا ہوں صبر و استقامت کے ساتھ رہنا، کسی سے کوئی معارضہ نہ کرنا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا استقامت ہوگا، کیا تسلف فی الدین ہوگا؟ جب امام حسن مجتبیٰ نے یہ کہہ دیا تو اب ان کے ماننے والوں کو کوئی اختیار ہے کہ وہ کسی پر الزام لگائیں؟ تاریخ تو دونوں طریقوں سے بھری ہوئی ہے، سچ سے بھی ہے، جھوٹ سے بھی بھری ہوئی ہے۔ خبر کا معنی ہی سچ اور جھوٹ کا ہے۔ اخبار سب سچ تھوڑی بیان کرتے ہیں، ملاوٹ بھی تو کرتے ہیں اس کے اندر، اسی لیے اسے اخبار کہتے ہیں۔ اس میں سچ اور جھوٹ دونوں شامل ہوتا ہے۔ ہر بات پر اعتبار نہ کرنا، اعتبار اگر تمہیں کرنا ہے تو صرف قرآن پر اعتبار کرنا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کرنا۔ حضرت امام حسین نافع مبارک سے پائے اقدس تک تھے، ان کے نصیبے میں شہادت جہری آئی، دونوں شہادتوں کی تکمیل ہو گئی۔ اللہ ہی اس کے راز کو جانتا ہے، اس کے اسرار و رموز کو جانتا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں اور صحابہ اکرام کی بارگاہ میں بھی مؤدب رہیں
ان سے بھی محبت اتنی ہی کریں، کمی زیادتی نہیں۔ ہاں اہل بیت اطہار، یہ دیکھو یہاں ایک قید اور لگائی تھی سرکار نے حضرت علی سے کہ میری فاطمہ کی موجودگی میں اے علی تم دوسرا نکاح نہ کرنا۔ کیوں لگائی تھی بھائی قید؟ جبکہ 4 نکاح کرنا جائز ہے، اور صحابہ نے بھی تو کیا نہیں کیا، لیکن علی پر روک لگا دی۔ کیوں؟ اس نیت سے کہ کہیں علی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کسی معاملے میں پکڑ میں نہ آ جائے میرا علی۔ اگر تم میں طاقت و قوت ہے 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، ہر ایک کو کیل کانٹے کے ساتھ اس میں کوئی کمی نہ کرو تو شادی کرو، 4 رکھ سکتے ہو نکاح میں۔ یہ ان کا کی بکواس ہے کہ ہم دو ہمارے دو بھلے ہیں۔ ارے جب اللہ دے چھپر پھاڑ کے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب ہمارے حضرت کے بیٹے اسپتال میں تھے تو وہاں ایک عورت کے 6 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب صحت مند، تندرست، عافیت و سلامتی۔ تو میں نے اسی وقت کہا تھا وہاں پر، اور لگاؤ روک اور بناؤ قانون، ہم دو ہمارے دو والے۔ جب اللہ ایک کے ساتھ 5 فری دے رہا ہے تو تمہیں لینے میں پریشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک کے ساتھ 5 فری ہے بھائی، یہاں تو دنیا والا کہتے ہیں ایک کے ساتھ 1 فری، اللہ ایک کے ساتھ 5 فری دے رہا۔ تو کہاں تک روکو گے؟ کہاں تک پابندی ڈالو؟ اب یہ قانون یو پی میں بھی بنانے کے لیے وہ گنجا جو ہے ٹکلا وہ بیٹھا ہوا ہے جو ہے یہ وہ لگاؤں گا، قانون لگاؤں گا، کیونکہ وہ خود باز ہے، حرام کاری تو وہ خود کرتا ہے۔ بچے پیدا ہو نہیں رہے اس کے کیونکہ وہ نامرد ہے۔ بھائی نامرد ہے تبھی تو کوئی بچہ نہیں ہے اس کا، اگر مرد ہوتا تو شادی کرتا، بیوی بچے کرتا، چین سے رہتا۔ اسی لیے کھجلی ہوتی رہتی ہے اس کے دماغ میں، کیڑا کاٹتا رہتا ہے، مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ دے رہا ہے تو لینے میں کیا پریشانی؟ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے حضرات اہل بیت اطہار نے جو ہمیں دیا ہے درس محبت، آخری جو ہے اس کا خلاصہ لب لباب یہ ہے، شریعت مطہرہ پر قائم رہنا، شریعت سے بغاوت نہ کرنا۔ کتائی، نشیڑی، گنجیڑی اور جو ہے بدبودار سڑا ہوا پیر بھی آ جائے تمہارے پاس، جسے دیکھ کے گھن آتی ہو، وہ کہے یہ اللہ والا یہ ملنگ ہے، تو اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ یاد رکھو اس کے سامنے پہلے شرعی حکم بیان کر دو، اگر وہ شریعت کے حکم پر سر جھکا کر تسلیم خم کر دے تو اس کا جذب صادق ہے، ورنہ وہ مکار ہے، شیطان ہے، دھوکے باز ہے۔ ایسے دھوکے بازوں کے چکر میں نہ آنا جو کل تک سٹا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے تھے، گانجا بیچتے تھے، چرس بیچتے تھے، افیم بیچتے تھے، چوری ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، نیمبو پھراتے تھے، آج قطب عالم بنے بیٹھے ہرے نیلے جبے قبے کے اندر، آؤ بھیا ہم اللہ والے ہیں۔ وہ اللہ والے نہیں، وہ شیطان والے ہیں۔ صاف لفظوں میں بیان کر رہا ہوں میں، صاف لفظوں میں میرا معاملہ بالکل صاف و کلیئر ہے۔ یاد رکھنا، جو قرآن و حدیث کا پابند ہے، جو شریعت کا پابند ہے، اسی کی طریقت صحیح ہے، اسی کی حقیقت صحیح ہے اور اسی کی معرفت صحیح ہے، ورنہ سب مسخرہ شیطان ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ۔ اور دیکھو یہ امام حسین کی طرف منسوب ہے یہ ماہ مبارک، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرو، کلمہ پڑھو، درود پڑھو، نوافل پڑھو اور سورتیں پڑھو، اور جو ہے قرآن کریم کے ختم کرو۔ یہ ساری چیزیں سبیل بناؤ، لنگر لٹاؤ، کھچڑا پکاؤ۔ یہ جو کھچڑا حرام 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 کہتے ہیں نا، ان کو فاتحہ جو دلا دو سامنے،
تو نہیں حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے ہم۔ انہی سے کہا آئیے جناب ہم تمہیں جو ہے الگ کمرے میں کھلا دیتے، وہ بڑا والا دیگچہ رکھا ہے نا اس پہ تھوڑی نہ فاتحہ دی ہے مولوی صاحب نے جا کے، مولوی صاحب نے تو چھوٹے سے ڈونگے پہ فاتحہ دی ہے۔ ارے عقل کے اندر یہ تو بتا، بنایا ہی وہ امام حسین کے لیے پورا، فاتحہ تو سبھی پہ ہے، وہ بس یہاں جگہ نہیں ہوتی ورنہ تو اٹھا کے لانے کے لیے 10 آدمی چاہیے اسے، پورا پتیلا لا کے رکھ دے۔ فاتحہ دلانے کے لیے کوئی شرط تھوڑی ہے کہ سامنے ہوگی تبھی فاتحہ ہوگی۔ ارے تم 10 کوٹھری کے اندر رکھو، یہیں سے ہی سالے ثواب کر دو، وہ تو خود پہنچ جائے گا۔ تو اندر اگر کمرے میں بٹھا کے کھلاؤ تو آستینیں چڑھا کے کمر بند ڈھیلا کر کے باہر پیٹ ٹو نکال کے آرام سے بیٹھے، تباہ کے تباہ اور ڈونگے کے ڈونگے خالی کر دیں گے۔ پھر ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں ہے نہیں، ہم نہیں کھائیں گے اسے، الگ بیٹھ کے سب کھا لیں گے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ جو میری سمجھ میں نہ آ سکا، جو وہاں یہاں پیو تو حرام ہے، کمرے میں بیٹھ کے پیو تو حلال ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو ایسے دھوکے بازوں سے بھی بچو، اپنے ایمان و عقیدے کو بچاؤ۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ امام حسین کا پیغام ہے کہ شریعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، آخر تک سجدے میں سر کٹا دیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، ارے زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ تو یہ بندگی ہے۔ اگر حسینی ہو پورے محلے والے گھروں میں بیٹھ کے بھی سن رہے ہوں گے، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، یاد رکھو اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو، دامادوں کو، بھائیوں کو مسجد کو نماز پڑھنے بھیجو۔ اگر یہ نماز نہ پڑھنے آئے انہیں کھانا وانا مت دینا جب تک یہ نماز پڑھنے نہ آ جائے مسجد میں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر سنی مسجد بھری ہوئی ہونا چاہیے 5 وقتہ نماز سے۔ جب تم مسجدیں چھوڑو گے، خالی رکھو گے، دوسرے ضرور قبضہ کریں گے۔ جب کرسی خالی ہوگی کوئی تو بیٹھے گا، کوئی تو قبضہ کرے گا اس کے اوپر۔ آج ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں۔ کیوں نکل گئیں؟ اس لیے کہ سنی ڈھول تاشے باجے گاجے ناچ رنگولیوں میں مصروف ہے۔ امام حسین نے یہ کہا ہے کہ تم ڈھول بجاؤ، گاجے باجے بجاؤ، کیا امام حسین نے یہ کہا؟ ارے یہ تو یزیدیوں کا عمل تھا کہ امام حسین کے اور 72 شہدائے کربلا کے گردن مبارک کو، سر مبارک کو علم پر بلند کر کے، نیزوں پر بلند کر کے وہ گلی گلی کوچا کوچا گھماتے پھرے۔ تم کس کی سنت پر عمل کر رہے ہو؟ کس کے معاملے کے پیچھے جا رہے ہو؟ کہاں اپنا حشر کر رہے ہو؟ نمازوں کو ہوش نہیں ہے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ڈیک بجاتے رہے تو شرم و غیرت نہیں آتی؟ مسجدوں کے پاس سے ہلڑ مچاتے ہوئے جاتے ہو، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا خوف نہیں آتا تمہیں؟ کیا یہ حسینیت ہے؟ اللہ کی قسم یہ حسینیت نہیں، یہ یزیدیت ہے، یزیدیت۔ بچو اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی لفظی معنوی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے کرم سے شہدائے کربلا کے صدقے اور طفیل میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔